السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز سامعین کرام، آج کا دن پورے سال کے دنوں میں اللہ کے یہاں سب سے افضل ترین دن ہے. اس مہینے کے پہلے 10 دن اور ان 10 دنوں میں بھی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اللہ کو عزت کے یہاں قربانی کا دن آج کا دن ہے. اور آج کا دن ایک بہت بڑے عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے. ایک بات جسے رب العالمین نے بڑھاپے تک اولاد نہ دی، بڑھاپے تک رب العالمین سے وہ اللہ سے اولاد مانگتے رہے. جب بوڑھے ہو گئے تو اس وقت اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا دینے کے بعد اللہ کی عزت کی طرف سے ایک آزمائش کا سلسلہ اس سے پہلے کی جاری ہے کہ کبھی وطن کی قربانی، اپنے والدین کی قربانی، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی کہ دشمن اور حکومت وقت اور بادشاہ وقت آگ کے اندر ڈالتا ہے اللہ کی توحید کی وجہ سے. وہ ساری قربانیاں برداشت کرنے کے بعد اللہ کو عزت نے ایک بیٹا دیا. بیٹا دینے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آتا ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں انسانوں کا کوئی نام و نشان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہجرت کرتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی وادی، جہاں اس وقت کوئی دور دور تک انسانوں کا وجود نہیں، وہاں اپنے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی یہ بچہ کچھ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہاتھ دوڑ کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور آرڈر آتا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. پیارے بھائی ذرا تصور کریں کہ ایک بیٹا بڑھاپے کا سہارا اللہ کی طرف سے آرڈر آئے اور اس سے پہلے ایسا واقعہ دنیا کے اندر موجود بھی نہ ہو، اور یہ واقعہ کی خواب کے اندر اللہ کی طرف سے دکھایا گیا اور نبی جانتے تھے کہ نبی کا باپ نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ کو عزت کے حکم کو غالب کیا، اللہ کی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب کیا، بیٹے کی محبت اسے پیچھے کیا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کو غالب کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو سناتے ہیں. بیٹا اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، نیک اور فرما بردار والد گرامی کے بیٹا کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان اگر رب کا آرڈر ہے تو آپ اپنے رب کے حکم کو پورا کیجیے، مجھے تو صبر کرنے والا پائیں گے. پیارے بھائی اس واقعے سے پوچھے اور آپ کو بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی محبت پہ ساری محبتوں کو قربان کرنے کا نمونہ جناب ابراہیم علیہ السلام، اور دوسری طرف اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری. باپ جس نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ کے لیا، یہ نوجوان بیٹا جو ابھی جوانی کی تحریر پہ نہیں قدم رکھا، اس سے پہلے ہی وہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا یہ حکم ہے
اور پاک دنیا کے اندر انسان کا ایک مجازی اب بھی ہوا کرتا ہے جو بچپن سے انسان کی پرورش کر ایک بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے. اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے باپ نے بچپن کے اندر میرے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا ہوگا. میری آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کیا. ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام ایک اللہ کی فرما برداری میں اور دوسرا اپنے باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں باپ کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو 10 سال تک آپ مدینہ منورہ میں رہے. حالت یہ تھی کہ گھر کے اندر ایک مہینے تک ام المؤمنین صدیقہ کائنات بتاتی ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک مہینے تک گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے. گزارا کس پہ ہے؟ صرف پانی اور چند کھجوریں، اس پہ گزارا ہے. لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی آپ نے قربانی کا دعویٰ نہیں کیا. ہر سال آپ قربانی کرتے، حتیٰ کہ سفر کے اندر بھی آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو نہیں چھوڑا. آج کتنے مسلمان ہیں، اللہ نے وسعت کی ہے، طاقت کی ہے، دنیا میں بہت سارے کاموں کے لیے بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو طاقت ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قربانی کرتے رہے. آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پہ 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نقل کیے. 63 قربانیاں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے قربان کی اور 37 قربانیاں جناب علی سے ذبح کروائی اور نقل کروائی. 100 قربانیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال اللہ کے رب میں قربان کرتے ہیں اور ساتھ امت کو تعلیم دی. من کان لہ سعۃ فلم یضر فلا یتخذ مصلانا. جس کو اللہ نے طاقت دی ہو پھر قربانی نہیں کرتا، اللہ نے وسعت دی ہے قربانی بھی نہیں کرتا، فلا یتخذ مصلانا. فرمایا اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک قربانیاں کرتے رہے، صحابہ کرام قربانیاں کرتے رہے. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اس مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ اے پروردگار، یہ تو مال ہے جو تو نے دیا تھا، تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں قربان کر رہے ہیں. اے اللہ، کل دین اسلام کو اس جان کی ضرورت پڑی تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے. پیارے بھائیوں، عید کا دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مسلمانوں، تمہاری خوشی اس بات میں ہے کہ پہلے رب کے سامنے روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہو، آج ایک اور نماز پڑھو تاکہ اپنے رب کے سامنے ایک مزید سجدے کرو. فصلی لربک وانحر. قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے جہاں قربانی کا تذکرہ کیا، پہلے نماز کا تذکرہ کیا. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب، اعلان کیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک له. پیارے بھائیوں، قربانی کر لینا بڑی بات نہیں. قربانی بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، اصل طلب یہ ہونی چاہیے، آرزو یہ ہونی چاہیے، اللہ سے امید یہ ہونی چاہیے اور رب العالمین سے التجا یہ ہونی چاہیے کہ اے پروردگار، جتنی میری ہمت تھی وہ میری کوششیں کی، اے اللہ اسے قبول کرنا میرا کام ہے. یا اللہ میری محنت کو ضائع نہ کرنا، اس لیے کہ وہ پروردگار نہ قبول کرے تو نبی کے بیٹے کی قبول نہ کرے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کے 6 پارے میں اللہ نے اپنے نبی جناب آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. نبی کے ایک بیٹے کی اللہ نے قربانی قبول کی اور دوسرے کی قبول نہیں کی. کیوں؟ رب العالمین نے ضابطہ بھی دے دیا کہ اللہ قبول کن کی کرتے ہیں. میں اور آپ جان سکتے ہیں میری قربانی قبول ہے یا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا انما يتقبل الله من المتقین. لوگوں، اللہ قبول ان کی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے. انما يتقبل الله من المتقین.
تقوی والوں کی اللہ قبول کرتے ہیں. اور تقوی کس بات کا نام ہے؟ امتثال امرہ و نہیہ. انسان کو رب نے جو آرڈر دے دیا اسے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جائے. اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کے نبی کی بات آ گئی، پھر اس کے مقابلے میں نہ اپنی میں چلے گی، نہ اپنی خواہش نفس آئے گی، نہ والدین رکاوٹ بنے، نہ اولاد رکاوٹ بنے، نہ بیوی رکاوٹ بنے، نہ معاشرہ خاندان رکاوٹ بنے، نہ معاشرے کے رسم و رواج رکاوٹ بنے، نہ لوگوں کی تیل کار رکاوٹ بنے، بلکہ یہ کہے میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میں مانوں کیوں نہ مانوں، میرے رب کا آرڈر ہے. جس رب نے مجھے عدم سے وجود بخشا، وہ پروردگار جس نے مجھے دنیا کے اندر لایا اس کیفیت میں کہ میرا نام و نشان تک کوئی نہ جانتا تھا، میں کہاں کہاں رہا، ایک نطفے کی شکل میں، ایک جمے ہوئے لوتھڑے اور خون کی شکل میں، پھر رحم مادر میں جو 9 ماہ تک مجھے روشنیاں دیتا رہا. جب دنیا میں آیا سوائے رونے کے اور کچھ نہیں آتا تھا. ماں کے دل میں، باپ کے دل میں یہ شفقتیں محبتیں کس نے پیدا کی؟ آج میں جوان ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی سب کچھ ہوں، اس اپنے خالق حقیقی کو بھول بیٹھا. نہیں میرے پیارے بھائی، قربانی بہت بڑا سبق دے دی جاتی ہے کہ اے مسلمان، جہاں اپنے مال کو قربان کرنے جا رہا ہے وہاں اپنی خواہشات نفس کو بھی قربان کرنے کا ڈر ہے کہ اپنے رب کی رضا کو غالب کیسے کرنا ہے اور اپنی خواہشات نفس کو قربان کیسے کرنا ہے. پیارے بھائیو، قربانی کا جانور میں اور آپ ذبح کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں عیب والا جانور رب کی بارگاہ میں قبول نہیں. عیب دار جانور جس کی آنکھ میں عیب ہو، جس کے کان میں عیب ہو، جس کی ٹانگ میں عیب ہو، جو بیمار اور لاغر اور کمزور ہو، عیب دار جانور، فرمایا ایسے جانور کی قربانی رب کے ہاں قبول نہیں. پیارے بھائیو، یہ مجھے اور آپ کو یہ اللہ کی طرف سے یہ درس اور سبق ہے. لوگوں آج جانور کے کانوں کو دیکھتے ہو، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، رب کی بارگاہ ہوگی، جہاں سفارشی کوئی نہیں، جہاں رشوت کا امکان کوئی نہیں، جہاں حمایتی اور مددگار کوئی نہیں. اللہ کی عدالت میں تجھ سے سوال ہوگا تیرے کان کے بارے میں. اس کان میں آوازیں جاتی تھی تو کس طرح کی جاتی تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے سوال ہوگا یہ نظر اٹھتی تھی تو کس طرح اٹھتی تھی؟ اس نظر سے دیکھتا تھا تو کیا دیکھتا تھا؟ دنیا کی آنکھوں سے تو اوجھل تھا، کیا رب العالمین بھی تجھے اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے؟ جب دنیا کی نظروں سے تو چھپ گیا، بیوی کی نظر سے بھی تو اوجھل ہو گیا، بچوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا، ماں باپ سے بھی چھپ گیا، لیکن تیری نظر کیا دیکھ رہی ہے یہ اللہ تو جانتا ہے. اور اس رب نے تجھ سے تیری اس آنکھ کے بارے میں سوال کیا. جانوروں کی عیب، لنگڑا جانور رب کی بارگاہ میں قبول نہیں. تو اپنے قدموں کو بھی دیکھ، تیرے قدموں کے اندر تو کہیں لنگڑا پن نہیں آ چکا کہ جب رب کے گھر سے صدا آتی ہے تیری ٹانگیں بوجھل ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف تجھے، اللہ کے گھر کی طرف تجھے آنے نہیں دیتی. لیکن جب گناہ کی محفل ہوتی ہے، برائی کی مجلس ہوتی ہے، یہی ٹانگیں تجھے اٹھا کے دوڑے چلتی ہیں. کل قیامت والے دن ان ٹانگوں کے بارے میں بھی تجھ سے پوچھا جائے گا. اس دل کے اندر کیا چھپا ہے دنیا نہیں جانتی، لیکن وہ خالق کائنات وہ تو چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. وہ پروردگار تو تمہارے اندر تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس دل کے اندر کیا ہے؟ کیا ہوس، مال کی ہوس، مال کی ہرس، شہوات اور پتہ نہیں کیا کچھ اس دل کے اندر تو نے چھپا رکھا ہے. اپنے اس دل کو صاف کیجیے. تقویٰ اسی بات کا نام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، لوگوں تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے جب دنیا نہ دیکھ رہی ہو، انسان کے اٹھے ہوئے قدم گناہ سے اٹھ جائیں، انسان کی اٹھی ہوئی نظر جھک جائے، کانوں کے اندر پڑی ہوئی آوازیں انسان ان کو روکنے کے لیے بےتاب ہو جائے. یہی تقویٰ ہوتا ہے. اور قربانی کا جانور مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کے جاتا ہے جیسے بے عیب جانور اللہ کے ہاں قبول ہے. اس رب نے تجھے جنت دے دی ہے تو اپنے عیبوں کو بھی تو صاف کر لے اور اپنے رب سے عیبوں سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے. میرے پیارے بھائیوں، قربانی کا دن میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سبق یہ بھی چھوڑ کے جاتا ہے کہ لوگوں قربانی اللہ کے لیے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو. صدق، سچائی. دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو نے قربانی کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے
یہ لوگ کہیں کیا بات ہے، کتنا خوبصورت جانور خریدا ہے، کتنا مہنگا جانور خریدا ہے، کتنا زبردست جانور ہے، فلاں سے میری قربانی اعلیٰ ہو، فلاں سے اچھی ہو، اور پھر وہ تصویریں لے لے کے ان کو شیئر کرنا اور لوگوں کو دکھاتے پھرنا۔ مقصد کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ اگر یہ اللہ کے لیے ہے پھر رب کو نہ ان تصویروں کی ضرورت ہے، نہ رب کو ان گلیوں کے اندر چتروں کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کے سامنے تبصرے اور باتوں کی ضرورت ہے۔ وہ پروردگار کو جانتا ہے تو نے کس لیے کیا، اور اگر لوگوں کے لیے کیا تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، جاؤ انہیں سے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، میرے لیے تو کیا ہی نہیں، جن کے لیے کیا ہے ان سے جا کے بدلہ مانگو۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو نے دیا تھا مال تیری رضا کے لیے، اور میں پھر یہاں یہ بات کہہ دوں جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، پھر انسان یہ تقسیم نہیں کرتا کہ جانور کا گوشت تقسیم کرنے کی باری آئی اور وہ گھٹیا حصہ، وہ ردی حصہ، وہ ناکمہ حصہ جو خود لینا نہیں چاہتے، جو خود گھر میں پکانا نہیں چاہتے، جس کو خود مفت میں بھی لینا گوارا نہیں کرتے، اس کو تقسیم کے لیے الگ کر دیا، اور جو اعلیٰ اور اچھا اور عمدہ قسم کا تھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، اور لوگوں رب کے لیے دیتے ہو تو گھٹیا دیتے ہو، نکمہ اور ردی دیتے ہو، اگر اللہ کے لیے دینا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لوگوں اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ سب سے اعلیٰ خوبصورت اور عمدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے۔ یہ آیت میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، اور یہ آیت صحابہ کرام نے بھی سنی، لیکن ایمان تھا نا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ ہے یا رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ یا رسول اللہ، یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے جو باغ ہے جس کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ ہے، ابو طلحہ کے ہاں اس سے عمدہ مال ہے ہی کوئی نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں پسندیدہ مال دے دو۔ یا رسول اللہ گواہ ہو جائے آج کے بعد یہ اللہ کے نام پہ قربانی، جذبہ، ایثار، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی طلب اور تمنا۔ پیارے بھائیو، تاریخ اسلامی یہی سبق سناتی ہے۔ آج مسلمان بس مجھے نفع پہنچنا چاہیے، میری اولاد کے لیے کچھ ہونا چاہیے، میرے گھر میں آنا چاہیے، اسے کوئی پرواہ نہیں اس کا ہمسایہ کس کیفیت میں ہے، اس کے محلے میں کتنے یتیم ہیں، اس کے محلے میں کتنی بیوہ ہیں، کتنے مساکین اور کتنے غریب لوگ ہیں جن کے گھر کے اندر ممکن ہے وہ فاقے چل رہے ہوں، لیکن اسے اپنی خواہشات نفس کو پروان چڑھانے کی تمنا ہے، میں اپنے لیے کچھ کر جاؤں، اپنے لیے مجھے میری ذات کو نفع پہنچے۔ پیارے بھائیوں، تاریخ اسلام یہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ تو یہ ہے کہ ایک جنگ کا منظر ہے، ادھر خون میں لت پت ایک شخص پڑا ہے، پیاس لگی ہے، زبان سے پانی کی آواز نکلتی ہے، پانی لے کے چچا ذات بھائی جب پانی کا پیالہ لے کے قریب پہنچتا ہے، قریب سے دوسرے مسلمان کی آواز آتی ہے، پانی یہ زخموں میں چور پڑا ہوا مسلمان کہتا ہے مجھے نہیں، پہلے میرے اس مسلمان بھائی کو دو، ممکن ہے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ جب اس کے پاس پانی کا پیالہ لے کے پہنچا، تیسرے کی آواز آئی، پانی، اس دوسرے نے بھی انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں، اس کو پلاؤ، ممکن ہے مجھ سے زیادہ ضرورت میں ہو، زیادہ تکلیف میں ہو۔ تیسرے کے پاس پہنچا، چوتھے کی آواز آئی، اس نے تیسرے نے انکار کیا، چوتھے کے پاس پہنچا، جب تک پانی لے کے قریب پہنچا وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو چکا تھا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکا، یہ بھاگا دوڑا تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا، دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا، بھاگ کے پہلے کے پاس گیا، وہ بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلامی تاریخ تھی کہ مسلمانوں اپنے بھائیوں کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرو، کسی کو نفع پہنچے آئے، کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے۔ لیکن آج میں اور میں ڈوبا ہوا، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی میں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کتنے مسلمان ہیں معمولی باتوں میں لڑائی ہو گئی، سال گزر گیا، سلام لینے کے لیے تیار نہیں، دل کے اندر یہ حسد چھپا ہوا ہے، یہ بغض اور کینہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے جس دل کو دیکھنا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں،
3 دن گزر جائے آپس میں مصافحہ نہیں کرتے، آپس میں سلام نہیں کرتے، ملاقات ہوتی ہے ادھر کو منہ کرتا ہے دوسرا ادھر منہ موڑ لیتا ہے، فرمایا دونوں میں سے کسی کی بھی موت واقع ہوگی رب نے جنت کا داخلہ بند کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج میرے اور آپ کے سامنے نظروں کے سامنے کوئی قاتل آ جائے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ قاتل ہے، محبوب کبریا فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلقی رکھ لے، 1 سال قطع تعلقی، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ 1 سال تک قطع تعلقی قتل کے برابر جرم ہے۔ پیارے بھائیوں، اور یہ صلہ رحمی رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے یہ صلہ رحمی پکار پکار کے کہتی ہے اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اے اللہ اس کو اپنی طرف سے آنے والے رزق سے جوڑ دے، اے اللہ اس کو برکتوں سے اور رحمتوں سے اس کو مالا مال کر دے۔ اور جو قطع تعلقی کرے رشتہ داریوں کو توڑے یہ صلہ رحمی کہتی ہے اللہ اس نے مجھے توڑا ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی قربانی اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، قربانی کیجیے ضرور کیجیے، لیکن یاد رکھیں آج کے دن میں بھی نماز کی کوئی چھٹی نہیں۔ بہت سارے مسلمان اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے عید والے دن کہ کپڑوں پہ چھٹے پڑ گئے ہیں، اب یہ تو کپڑے خراب ہو گئے لہذا نماز کی چھٹی ہو گئی۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں یہ جو قربانی والا جانور ہے یہ کوئی بھی جانور حلال جانور، اس میں سے حرام چیز صرف یہ بہتا ہوا خون ہے، یہ حرام ضرور ہے لیکن پلید نہیں، نجس اور ناپاک نہیں۔ اگر یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ نحر کیا اور اونٹ نحر کرنے کے بعد اسی طرح انہی کپڑوں کے اندر خون سے بھرے ہوئے کپڑے نماز ادا کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قربانی کیجیے اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ کی بڑائیاں ساری تیرے لیے، بڑائیاں ساری تیرے لیے۔ اللہ کا نام جب بلند کیا ہے اب میرے اندر تکبر نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ کبریائی تو رب کی چادر ہے۔ اگر میرے اندر اب بھی گناہ ہے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کا معنی میں نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، رب کے ذکر کو بلند کرنے کے ایام ہے۔ آج کا دن اور آج کے بعد کے 3 دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ آج کا دن اور اگلے 3 دن یہ 4 دن قربانی کے دن ہیں، لیکن آج کا دن سب سے افضل دن ہے، جس کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ آج قربانی کر لے۔ ہاں اگر لیٹ کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، اگلے 3 دن یہ قربانی کے دن ہے، کل 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ آپ دن کے وقت کریں، رات کے وقت کریں، مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ اور صحابہ کرام اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں سے قربانیاں کرواتے، اور یہ تاریخ اسلام تھی کہ مسلمانوں کی خواتین کے اندر بھی اتنی جرأت ہوتی تھی۔ آج گھر کے اندر چپلی نکل آئے، معمولی سی کوئی موزی چیز نکل آئے، مسلمان عورت وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہمت، وہ جرأت کہاں گئی جو ان ماؤں کے اندر ہوتی تھی کہ جب دیکھا کہ مسلمان تو الجھے ہوئے ہیں خندق کے اندر اور ادھر یہودیوں نے مسلمان خواتین پہ حملے کی کوشش کی، تو سیدہ صفیہ اٹھی اور یہودی کی گردن اڑائی اور سر کاٹ کے یہودیوں میں پھینکا تاکہ ان کو خبر ہو جائے کہ مسلمان خواتین بھی اتنی جرأت والی ہوتی ہیں۔ تو سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنگ احد میں دیکھا کہ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی طرف کافر بڑھ رہے ہیں، تو سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تلوار لے کے میدان میں آ گئی اور کافروں سے لڑنا شروع کر دی۔ یہ جرأت ہوتی تھی۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید کے اندر خاص طور پر آپ خواتین کو اس بات کا حکم دیتے کہ اے مسلمان خواتین اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو۔ میں نے اکثریت عورتوں کی جہنم میں دیکھی ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ تم نہ شکری کرتی ہو، نہ قدری کرتی ہو، اللہ کی بھی نہ شکری کرتی ہو، اپنے خامد اور شوہر کی بھی نہ شکری کرتی ہو۔ اگر وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ احسان کرتا رہے
ایک دن تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی نہ ہو تو تمہاری زبان سے یہ ناشکری کا بول نکلتا ہے کہ کبھی میں نے تو خیر دیکھی نہیں. فرمایا یہ ناشکری تمہیں جہنم میں لے جائے گی. جہنم سے بچنا ہے تو صدقہ کیجیے. میرے نوجوان بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، تاریخ اسلامی میں جو جوانوں کا کردار رہا ہے وہ بوڑھوں کا نہیں رہا. جب بوڑھا ہو جائے انسان، اور قربانی میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، لاگر جانور، بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گوتا ختم ہو گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. اللہ نے سبق دے دیا کہ در جوانی عبادت کردن شیوہ پیغمبری. لوگوں کی عبادت کرنی ہے تو جوانی میں کیجیے. جیسے خوبصورت اور جوان جانور، موٹا تازہ اور خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، اسی طرح جوانی کے اندر اس پیشانی کو بھی رب کے سامنے جھکا دو. اس لیے کہ جب کمر جھک گئی، جب بالوں میں سفیدی آ گئی، جب ٹانگیں وزن اٹھانے سے قاصر ہو گئی، جب زمین پہ سجدہ کرنے کی ہمت نہ رہی، جب تمام محکموں نے دھکا دے کے نکال دیا کہ اب ہمارے قابل نہیں، ریٹائر ہو جاؤ، اب آگے رب کے گھر میں. اور جب جوانی تھی اس وقت کہا جوانی مستانی. جوانی کے اندر وہ یاروں اور محفلوں کی، وہ یاروں دوستوں کی یاریاں وہ تو پالتے رہے، لیکن اس جوانی کے اندر اپنے رب کو سجدہ کرنا بھی گوارا نہ کیا. کیا خبر کہ بڑھاپا دیکھنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو. کتنے جوان تھے جو ہماری نظروں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے. اس جوانی میں عبادت کیجیے جس طرح جوان جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. پیارے بھائیوں، باتیں تو بڑی ہیں، لیکن یہی عرض کروں گا آخر میں کہ میرے پیارے بھائیوں، قربانی کا دن مجھے اور آپ کو یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ لوگوں، اس قال لہ ربہ اسلم. ابراہیم سے رب نے کہا میرا مطیع ہو جا. اس نے کہا میں مطیع ہو گیا. رب کا حکم تھا، میں نے مان لیا. میرے پیارے بھائیوں، 10 دن آپ نے نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا قربانی کرنے والا بال نہ کاٹے. ایک ایسی مسلمانی ہے کہ آج کا دن آیا اور سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی سنت کو ذبح کیا، محمد مصطفیٰ کی سنت کو قربان کیا. اس کے بعد جانور کی قربانی کی طرف آیا. تو نے تو اپنی خواہشات نفس کو پالا. رب العالمین ہمیں خواہشات کو قربان کرنے کی اللہ ہمت توفیق نصیب فرمائے. مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، ہر چیز جو بھی محبوب ہے، رب کی محبت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہی سبق ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اور سیدنا اسماعیل کی زندگی کا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے. رب العالمین ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے جو سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق بخشے. واقعوں کو لہذا باقی قربانی دعا کریں اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا نصیب فرمائے. امت مسلمہ کی حالت کو اللہ نصیب فرمائے. رب العالمین اور مسلمان کی مدد فرمائے. یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. يا حنان يا منان يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أهلك البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. بلا تعلم فالابتلاء وسب الإله فلا كان إلا إنهم معاصرنا إلا فإنهم معاصرنا. بلا تعلم فالابتلاء فإنهم سيغفر فرما. اللہ نے کہا شکر ہے اللہ کی تیری رحمت سے مایوس نہیں. اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ کی قبروں کو
ماں باپ کی کیسر کا اجازت بنا، اے اللہ جناب اسماعیل جیسے فرما بردار بیٹے نصیب فرما، الہ العالمین پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ میں ایمان والی سیخ والی خوشی والی اپنی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتے دار مسلمان مومن مواقف تیرے پاس جا چکے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین پروردگار جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، گھروں کے اندر اسپتالوں میں اللہ اپنے بزرگ نوجوان مائیں بہنیں ننھے بچے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اللہ تیرے پاس شفاؤں کے خزانے ہیں اللہ ہم بیمار ہوئے شفا تو ہی دیتا ہے، اللہ تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ کو یقین جن کے بعد دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے اے اللہ ان کا سہارا بن کے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں یتیموں کے سروں پہ دستے شفقت رکھنے کی ہمت توفیق نصیب فرما، الہ العالمین پروردگار جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں غیر کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں واقع حلال روزی نصیب فرما، الہ العالمین حرام کی لعنت سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی اولادوں کو حلال کھلانے والے بنا، اے اللہ حلال کمانے والے حلال کھلانے والے بنا، الہ العالمین پروردگار حرام کی لعنت سے محفوظ فرما، اے اللہ سودی کاروبار سودی لین دین سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ رشوت اے اللہ دوسروں کے حق کھانا اے اللہ اس لعنتوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین جائیدادوں میں اپنی بہنوں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما، الہ العالمین بیٹوں اور بیٹیوں میں برابری کی ہمت توفیق نصیب فرما، الہ العالمین پروردگار جن کے پاس کی اولاد ہے اللہ انہیں دین کے عالم قرآن کے حافظ عالم ربانی بنا، دین کے عالم اور سپاہی بنا، الہ العالمین دین اسلام کا غلبہ نصیب فرما، الہ العالمین مسلمان مصطفیٰ حج بیت اللہ کو ترس لے، اے اللہ حرمین کی ان پہاڑوں کو دوبارہ فرما، اے اللہ حرمین کی ان آباد کاریوں کو دوبارہ آباد کرنا، اے اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت میں نصیب فرما، الہ العالمین پروردگار مسلمانوں کے اوپر ایک جو آزمائش کی شکل میں وبال کی شکل میں یہ آزمائش آئی ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، الہ العالمین اگر یہ دشمن کی چالیں ہیں اللہ مسلمان امت کو یہ چالیں سمجھنے کی ہمت توفیق نصیب فرما، الہ العالمین پروردگار ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، اے اللہ اہل علم سے ہمیں محبتیں نصیب فرما، اے اللہ دین والوں سے محبتیں نصیب فرما، الہ العالمین پروردگار آج کا دن قربانی کا دن اے اللہ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اے اللہ ہمارے والدین کو بھی اس کی اجر سے اللہ محروم نہ کرنا، اے اللہ پروردگار ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اے اللہ ہمارے یہ اعمال ویسے تو نہیں جیسے ہونے چاہیے اے اللہ لیکن جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما لینا، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لینا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا اللہ تیرے خلیل نے تیرا گھر بنایا تیرے حکم سے بنایا، یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اے اللہ ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرما لینا، اے اللہ جب تک زندہ رکھنے ایمان پہ رکھنا عقیدہ توحید پہ رکھنا، اے اللہ ہم کو تک بھی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمانا، اے اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا جام نصیب فرمانا، اے اللہ آپ کی رفاقت اور معیت میں جنت کا داخلہ نصیب فرمانا، اے اللہ جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، الہ العالمین ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی دنیا میں جہاں میں بھی مظلوم ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا اور ان مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما، امت مسلمہ کو ان کی مدد کے لیے بیدار فرما، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه